مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے ہم کافی بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اکثر بات کی جاتی ہے، اس کا ریلیف سے ابھی کوئی تعلق بن سکتا ہے؟ بجٹ بھی آنے والا ہے، کافی قریب ہے، آپ سمجھتے ہیں سیلریڈ کلاس کو کس طرح کا ریلیف دیا جا سکے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو تنخواہوں میں اضافے کی بات آئے گی، یعنی کہ وزراء کی ان سب کی تنخواہیں، پنجاب ہو، کے پی ہو، کہیں پر بھی، وہ تو ہو گیا، سندھ میں بھی ہو گیا، لیکن آگے وہ کہا جا رہا تھا گریڈ 1 to 4 کی تنخواہوں میں اضافے کی بات ہوئی تو تب بھی حکومت کہے گی کہ جب ہمارے پاس مانیٹری اس وقت ریلیف ہم نہیں دے سکتے. تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، اوکے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف مل جائے گا سیلری کلاس کو ٹیکس کے اوپر؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ IMF آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. اور IMF کے ساتھ ہی IMF کا دیکھیں نا، یہ فائنانس منسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے پرماننٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا پورا بجٹ وہ لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو کچھ آپ کی تیاری ہوتی ہے بجٹ کی، آپ نے دینا، آپ ان کے فائنینشیل ڈسپلن کے اندر آئے ہوئے ہیں. یا تو آپ اپنی انکم جو ہے وہ بڑھا لیں، ٹیکس جو ہے نا آپ کا بڑھ جاتا، آپ کاروباری حضرات سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیتے اور آپ بکس میں ان کو شو کر دیں، پھر تو آپ جو ہے وہ ہر قسم کے ریلیف دے سکتے ہیں. اگر آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تو تب تک IMF آپ کو یہ الاؤ ہی نہیں کرے گا. تو لہٰذا ریل اسٹیٹ کے اوپر حکومت کی بڑی خواہش ہے کہ کسی قسم کا ریٹیلرز پہ، لیکن نہیں کر پائی. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جتنا پریشر اس ٹائم پرائم منسٹر کے اوپر ہے، جتنا پریشر اس وقت فائنانس منسٹر کے اوپر ہے، ایون کہ آرمی چیف کے اوپر ہے، تمام لوگ یہ بات کر رہے ہیں ہر طرف سے. جو کاروباری حضرات ملتے ہیں، جو بزنس مینس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کراچی میں آرمی چیف کی بھی، تو ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ وابستہ کئی اور صنعتیں ہیں. لیکن نہیں جی، نہیں الاؤ نہیں کر رہا. لیکن آئی تھنک آلسو دا گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو پک اپ دا اسٹک. یو کی ناٹ ورک لائک اے کلاس مانیٹر. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کو سب کو ڈرا کے حکومت نہیں چلانی کہ جی بس ہم آنے والے ہیں اور آپ پہ سختی آنے والی ہے. انفارچونیٹلی خان صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ. شروع میں آئے تھے کہ بس ہم تباہی پھیر دیں گے، سب لائن حاضر ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، ٹیکس دینا شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہوا؟ آپ کو ایمنیسٹی اسکیم دینی پڑی. یہ جو ایمنسٹیز ہیں نا، انہوں نے یہ سارا کام بگاڑ. لیکن مجھے ایک چیز اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ تاجر دوست اسکیم بھلے 100 روپیہ دے دیں، بھلے 1000 روپیہ دے دیں، اور پھر اگلے کہتے ہیں کہ میں موت کے فرشتے کو اپنے گھر کا رستہ کیوں دکھاؤں. تو یہ بھی تو نہیں ہے نا. تھنگز آر ناٹ دیٹ سمپل. اتنی ہم اوور سمپلیفائی نہ کریں اس کو. چیزیں آپ کی اکانومی میں بہت روٹن ہے. آپ کا جو کنڈکٹ ہے نا، جو اکنامک کنڈکٹ آپ کا انڈیویجول بھی اور آپ کا کلیکٹو بھی، نیشنل بھی، وہ بڑا آپ کا بہت بہت روٹن ہو چکا ہے. اس کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگے گا. آپ کو لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ چلا کے آہستہ آہستہ تھوڑی سختی کریں، تھوڑی سختی قربانی. دیکھیں جانور بھی آئیں گے نا، 20 لاکھ کا جانور جو ہے نا لوگ خرید رہے ہیں. میں کم از کم بتا رہا ہوں کہ اس حد تک بھی لوگ لیتے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے، جب دوسرا کام آئے گا ٹیکس دینے کے اوپر تو 5000 روپے ٹیکس، اس کے اندر پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے نا گورنمنٹ کے اوپر. مثال کے طور پر کوئی شخص کراچی میں رہتا ہے اور کراچی کی حالت زار دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹیکس کے نظام سے، اور خاص طور پر ڈسکرپنسیز کتنی ہیں، خرد برد کتنی ہے، پیسہ نہیں لگ رہا، سڑکوں کی حالت زار کیا ہے، لوٹ مار کتنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس حد تک ہے. تو وہاں پر پھر لوگوں کو یہ بھی تو کوشچن اٹھاتے ہیں کہ بیرون ملک لوگ دیتے ہیں ٹیکس، لیکن وہاں پر ٹیکس ان کو لگتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے. بالکل درست ہے، 100%. دیکھیں ایک تو ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے، بیوروکریسی کام کو روک دیتی ہے. اب SIFC پہ آپ تنقید تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہر دور کے اندر کہا جاتا ہے جی 1 ونڈو ہم کر رہے ہیں، اس میں کسی اور ادارے سے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ کام جلدی ہو. تو یہاں پہ بیوروکریسی ہر جگہ پہ آپ کا کام روک دیتی ہے. آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس کو ہم پسماندہ صوبہ بھی کہتے ہیں. اسلام آباد میں جو بھی رہتا ہے، آپ یہاں پہ اگر ماشاءاللہ بلوچستان کے نمائندہ جو سردار ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں نا، جی اس گاڑی کی قیمت میں آپ کو اسلام آباد میں گھر مل جاتا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بندہ اتنی مہنگی گاڑی خریدے گا، اور وہی سردار بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی بلوچستان بڑا پسماندہ ہے. اور یہ ہمیشہ سے ایک وجہ رہی ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ جو رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر کچھ لوگ مین سٹریم پاور انجوائے کرتے ہیں اور وہاں پر جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی. آئی ریمبر اے ٹائم جب 65 رکنی بلوچستان اسمبلی ہوتی تھی، اس میں 64 افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی عہدے پہ تھے، اور ایک شخص تھے وہ بھی عہدے پہ تھے. جی، وہ یار محمد رضا، ان کو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کی مراد ملی. اچھا، اب ایک